سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی، جو یہ کہتے ہیں کہ پالیسی ریٹ میں 200 بیسس پوائنٹس کی کمی ہوئی۔ پالیسی ریٹ میں کمی صنعتکار ایکسپورٹرز کے لیے ریلیف ہے۔ مہنگائی کی شرح تیزی سے نیچے آ رہی ہے، گزشتہ سال 32% تھی جو اب 9.6% پر آ چکی ہے۔ IMF کے مزید قرضوں کے بجائے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا، وزیراعظم نے ایسا کہا۔ پالیسی ریٹ ہے وہ 200 پوائنٹ سے الحمدللہ اس میں کمی آئی، جو کہ بہت بڑی ایک ریلیف ہے ہمارے صنعت کاروں کے لیے، سرمایہ کاروں کے لیے۔ مہنگائی کی شرح ہے وہ بہت تیزی سے نیچے آئی، 32% پہ تھی، وہ آج 9.6% پہ ہے۔ IMF کا پروگرام کر لیں کہ رول اوورز کروائیں، مزید قرضے لیں، یہ زندگی اس طرح نہیں گزرے گی، قطر نہیں گزرے گی۔ زندگی تبھی گزرے گی عزت اور وقار کی کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، اور پاؤں پہ کھڑے ہونے کی شرائط ہیں۔ زبانی کلامی کہ جب ہم پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں قیامت آ جائے گی نہیں کھڑے ہوں گے۔ ہمیں دن رات محنت کرنی ہوگی، دن رات کاوشیں کرنی ہوں گی، بجلی کی قیمت کم کرنی ہے، کس طرح ایکسپورٹس بڑھانی ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ پروگرام آخری پروگرام ہو IMF کا پاکستان کی تاریخ میں، اور دوبارہ کبھی ہمیں IMF کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اور اگزائی کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جوانوں سے ملاقات کی۔ آرمی چیف کی افسران اور فوجیوں کے ساتھ بات چیت۔ آرمی چیف کو مجموعی سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی آپریشن پر بریفنگ بھی دی گئی۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عمائدین کے کردار کو بھی سراہا۔ آرمی چیف نے کہا کہ علاقے میں امن کو برقرار رکھنے میں عمائدین کا اہم کردار ہے۔ پاک افواج دہشت گردوں کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہے۔ قوم کی عظیم قربانیوں سے حاصل کیا گیا امن ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا۔ براہ راست لے چلیں گے آپ کو۔ اطاولہ تارڑ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ صحافیوں سے متعلق سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز چلائی جائیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا تحریک انتشار کی طرف سے، تو اس کا سب سے پہلے ہدف صحافی بنے تھے۔ اور اس زمانے میں صحافی جو گالیاں ان کو لکھی جاتی تھی وہ پوسٹ کرتے تھے کہ یہ دیکھیں ایک مخصوص سیاسی جماعت کے لوگ ہمیں جو ہیں وہ کن کن القابات سے نواز رہے ہیں۔ یعنی اختلاف رائے کرنا، اپنے نظریات رکھنا، کسی جماعت کے نظریے سے اختلاف کرنا، یہ ایک جرم بن گیا تھا اور ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا تھا۔ تو یہ صحافیوں کے خلاف جو غلط زبان کا استعمال ہے، ہمیشہ سے یہ تحریک انتشار اس کا حصہ رہی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو انکریج کیا ہے کہ جو آپ کے حق کی بات نہ کرے آپ اس پہ حملہ آور ہو جائیں، اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں، اس پہ الزامات لگانے شروع کر دیں۔ تو یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے لاہور میں وہ ثنا مرزا جو بیچاری DSNG کے اوپر چڑھی ہوئی تھی اور انہوں نے پناہ لی، اور وہ آنسوں سے رو رہی تھیں، مگر یہ لوگ باز نہیں آ رہے تھے اور انہوں نے ان کو ہراساں کیا، اور یہ ہمیشہ وتیرہ ان کا رہا ہے۔ اور ایک وہ صدف نامی چینل 5 کی ہماری جرنلسٹ تھی، وہ کنٹینر سے گر کے بیچاری کچلی گئی، اس کو کسی نے حال نہیں پوچھا، اس کی باڈی کسی نے نہیں اٹھائی۔ یہ ان کے حالات، اور ان کا جلسہ کور کرنے گئی بھی تھی۔ تو ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، خواتین صحافیوں کو انہوں نے زد و کوب کیا ہے اور غلیظ زبان استعمال کی ہے۔ ابھی جو علی مین گنڈا پور صاحب نے جلسے میں صحافیوں کے حوالے سے زبان استعمال کی ہے، میں بطور وزیر اطلاعات یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی نامناسب ہے۔ اس پر پوری جماعت کو، ان کے چیئرمین کو، ان کے تمام لوگوں کو معذرت کرنی چاہیے، اور صحافتی تنظیمیں یہ آلریڈی ڈیمانڈ رکھ چکی ہیں کہ صحافیوں کے خلاف جو نعرے بازی کروائی گئی، صحافیوں کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے، خواتین صحافیوں کے خلاف جو سٹیج سے آوازیں لگائی گئیں، اس پر غیر مشروط معافی مانگی جائے۔ اور دیکھیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جو آپ کو پسند نہ آئے آپ اس کے بارے میں جو مرضی کہنا شروع کر دیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں زبان استعمال کی، افواج پاکستان کے بارے میں جو زبان استعمال کی، اس کے بعد افغانستان سے جو ہے وہ الگ سے معاہدے کرنے کی بات کی، تو مجھے یہ بتائیے کیا یہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایسی زبان استعمال کرے خواتین کے بارے میں، یا اپنے فوج کے ادارے کے بارے میں؟ جو ادارہ قربانیاں دے رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، افسران شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، وہ کس کی خاطر لڑ رہے ہیں؟ یہ اچھی غیرت ہے آپ کی کہ آپ کے حق میں لڑنے والوں کے لیے، آپ کی زندگیاں محفوظ بنانے والوں کے لیے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ یہ بہت قابل مذمت ہے۔ اور دیکھیے اس سارے ایشو کے اندر
یہ پھر سے ایجنسیوں کو لے آئے کہ جی نقاب پوش آ گئے، ہمیں اٹھا لیا، ہمارے پہ ظلم ہو گیا. دیکھیے ویڈیوز کلیئر ہیں، دیکھا جا سکتا ہے. ان کے رہنما جب گاڑی میں بٹھائے جا رہے ہیں، پولیس کے اہلکار وردی میں ملبوس موجود ہیں، پارلیمنٹ کے باہر موجود ہیں. تو آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ کوئی نقاب پوش آئے یا فلاں آیا؟ ان کو فوبیا ہو گیا ہے، یہ ایک خوف کا شکار ہیں کہ یہ ہر جگہ پہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یا فوج کے ادارے کو گھسیٹ کے لے آئیں یا ایجنسیوں کا نام جو ہے کسی طریقے سے لے لیں. تو آپ ماضی میں جو کرتے رہے ہیں، اور جو عمران نیازی کا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا ایک رویہ تھا، ایک فسطائیت کی سوچ تھی کہ کشمیر پہ بات نہیں کرنی، اکانومی پہ بات نہیں کرنی، مگر جب جنرل فیض کے ساتھ مل کے کیسز بنانے کی باری آتی تھی تو اپوزیشن کے ہر رہنما پہ کیس بنے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی پالیسی ہے کیا. یہ اس وقت جب ہمارے رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالتے تھے جھوٹے کیسز کے اندر، تب یہ شادیانے بجاتے تھے. آج سچے کیسز میں پولیس پکڑ رہی ہے، نظر آ رہا ہے پولیس پکڑ رہی ہے، پارلیمنٹ کے گیٹ کے باہر پکڑ رہی ہے، مگر نہیں، ہم نے الزام ایجنسیوں کو دینا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو اور یہ جو کنوینئنس کی پالیٹکس ہے یہ نہیں چلے گی اس ملک کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافیوں سے بھی آپ معافی مانگیں، اور یہ جو اسپیکر کے آفس سے ویڈیوز جو موصول ہوئی ہیں جس کے اندر کلیئر دیکھا جا سکتا ہے کہ باہر سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، آپ اس کو رد کر سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، اس کو ایگزامن ہم کریں گے. تو یہ جو چیز کیمرے کی آنکھ نے دکھائی ہے روزے روشن کی طرح آیا ہے. آپ اس پہ تو نادم نہیں ہیں، شرمندہ نہیں ہیں. جو آپ کے وزیر اعلیٰ نے زبان استعمال کی ہے خواتین کے خلاف، صحافیوں کے خلاف، ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے خلاف، فوج کے خلاف، اس پہ آپ کو شرمندگی نہیں ہے. وہ جتنی مرضی بدتمیزی کرے، مگر آپ نے ان اریسٹ کے اوپر ایک پوری پالیٹکس کھیلنی ہے اور اس کو ایک اور رنگ دینا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی قابل مذمت بات ہے. دوسرا جو ایک اہم موضوع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے سوشل میڈیا پہ ایک پیغام دیا گیا اور پھر وہی روش، یہ سیڈیشن کی طرف جا رہے ہیں، یہ اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، اور یہ جو فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے، پھر سے وہی بات، اپنے آپ کو مجیب الرحمان سے کمپیئر کر رہے ہیں. بھئی آپ نے دیکھا نہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر کیا حالات ہوئے، اور جس شیخ مجیب کو آپ اپنے آپ سے کمپیئر کرتے تھے سٹیچو گرے ہیں، اور اگر تلہ کنسپیرسی ہمیشہ کے لیے دفن ہوئی ہے، تو کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہاں پہ لوگوں نے ایک سچ کو ریئلائز کیا؟ اب آپ اپنے آپ کو دوبارہ شیخ مجیب سے کمپیئر کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو آپ نے اگزامپلز کوٹ کیے ہیں یہ بالکل قابل مذمت ہے. اور یہ ان کو شرم آنی چاہیے یہ باتیں کرتے ہوئے کہ جہاں پہ آپ اس ملک کی سالمیت پہ سوال اٹھاتے ہیں، لوگوں کو انارکی پہ اکساتے ہیں، آپ سیڈیشن کرتے ہیں. تو اس پہ ایف آئی اے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس پہ باقاعدہ تحقیقات کریں گے، اور یہ پوچھا جائے گا کہ یہ سوشل میڈیا پوسٹ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے کون چلا رہا ہے، اور آیا وہ خود پیغامات لکھ کے بھیجتے ہیں، کون اکاؤنٹ چلاتا ہے، اور کون یہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ اس طرح کے پوسٹ جو ہیں وہ لگائے جائیں. اور اس کے اندر بھی جس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، جس طرح کے جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں، ملک کی سالمیت کے حوالے سے ایک مکمل طور پہ ایک دوبارہ سازش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور نہ صرف سپاہی سالار کے خلاف بلکہ چیف جسٹس کے خلاف اس کے اندر ایک پوری کہانی گھڑی گئی ہے، من گھڑت بالکل، اور باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ لوگوں کو اکسایا گیا ہے کہ آپ دونوں انسٹیٹیوشنز کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم شروع کریں. تو یہ سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی. آپ ہر انسٹیٹیوشن کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ اس سازش میں بالکل کامیاب نہیں ہوں گے. اور جس طریقے سے وزیر داخلہ کے بارے میں، تو کیا جو جیل میں آپ کو سہولیات ملی ہیں، جو پریزیڈنشل سویٹ میں آپ مقیم ہیں، جہاں پہ بائیسیکل بھی ہے، آپ کو طرح طرح کے شاہانہ جو ہے وہ کھانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں، واکنگ گیلری بھی میسر ہے، ہر سہولت جو آپ مانگتے ہیں آپ کو وہاں ملتی ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے یہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں، اور سٹیٹ پہ پھر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوئی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ سٹیٹ پر حملہ آور ہوں، اداروں کے سربراہان کے خلاف کیمپینیں چلائیں. ایف آئی اے اس کی انکوائری کر رہی ہے، اور جو بھی ملزمان ہوں گے، جہاں سے بھی یہ ڈائریکشن آ رہی ہے، یہ پوچھ گچھ کی جائے گی بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے، اور باقاعدہ ایکشن لیا جائے گا کہ یہ ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے اداروں کے سربراہان کے خلاف، ملک کی سالمیت پہ اور اس ملک میں انارکی پھیلانے کے لیے دوبارہ سے سازشیں کریں. اور پہلے ہی آپ نے بڑے بدنما داغ لگائے ہیں اس ملک کی سالمیت کے اوپر، 9 مئی کے حملے کرائے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل اپنی
انجام کو پہنچی ہے اور IMF کا معاہدہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بورڈ میں جو ہے وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور معاہدہ ہو گیا ہے اور بورڈ کی میٹنگ میں اس کو ایک حتمی شکل دے دی جائے گی. انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے, مہنگائی جو ایکسپورٹس ہے 14% بڑھ گئی ہیں, پالیسی ریٹ جو ہے وہ نیچے آ گیا ہے 200 پوائنٹ سے, شرح سود جو ہے وہ 2% کم کر دی گئی ہے, سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے اس ملک کے اندر, آئی ٹی ایکسپورٹس 3.1 بلین پہ چلی گئی ہیں. تو آپ کو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی کم ہو رہی ہے, اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں, ملک کے اندر ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. تو آپ کو یہ تکلیف ہے کہ جب یہ اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں تو میں ملکی اداروں پر حملے کر کے وہی روش جاری رکھوں, اپنی فسطائیت کی سوچ جو ہے, تنگ نظری کی سوچ ہے, صحافیوں کو گالیاں دوں, خواتین کو جو ہے ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کروں, اداروں کے سربراہوں کے خلاف جو ہے وہ ایک منظم سازش جو ہے وہ پلان کروں, تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. یہ جو سوشل میڈیا پہ میسج کیا گیا ہے اس کی مکمل تحقیق ہوگی اور جو بھی قانونی کارروائی بنتی ہوئی وہ انشاءاللہ تعالیٰ لی جائے گی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ میڈیا ٹاک کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ نظر آ رہا ہے اراکین کو پارلیمنٹ کے باہر سے پولیس نے گرفتار کیا. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمنٹ کے باہر سے گرفتاریوں کو اور رنگ دینا غلط بات ہے. عطا تارڑ جو کہ اہم گفتگو کر رہے تھے, پارلیمنٹ میں گرفتاریوں سے متعلق ایجنسیوں پر الزام لگایا جا رہا ہے. عطا تارڑ کی جانب سے یہ کہا گیا. ناظرین, حفظان صحت اور گھریلو استعمال کی مصنوعات بنانے والے ادارے ریکٹ اور پسماندہ طبقے کو صاف پانی کی بہتر سہولیات فراہم کرنے والی تنظیم طیبہ کے زیر اہتمام راجن پور میں بڑے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے, جس کے تحت صاف پانی کی فراہمی اور حفظان صحت کی سہولتوں تک راجن پور کے عوام کی رسائی آسان بنائی جائے گی. ریکٹ نے طیبہ کے ساتھ مل کر واش ویلنس کے نام سے ایک مثالی منصوبے کا آغاز کیا, جس سے ضلع راجن پور میں 540 گھرانے اور 4000 سے زائد افراد صاف پانی کی فراہمی اور حفظان صحت کی سہولیات سے فائدہ حاصل کریں گے. ضلع راجن پور میں کئی علاقے حالیہ سیلاب اور خشک سالی کے خطرے سے دوچار ہیں, جہاں صاف پانی کی فراہمی اور صفائی ستھرائی کا ایک فعال نظام وضع کرنا بڑا چیلنج ہے. طیبہ کی جانب سے فراہم کردہ H2O ویلز کی فراہم سے پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں مدد ملے گی, جبکہ H2O ہائیجین کٹس سے حفظان صحت کی دیگر بنیادی پروڈکٹس تک آسان رسائی ممکن ہو سکے گی. طیبہ کی CEO ندا یوسف شیخ نے کہا کہ ان اقدامات کے ساتھ ساتھ ہم نے آگاہی مہم بھی شروع کر رکھی ہے. ریکٹ کے GM آصف ہاشمی کا کہنا تھا کہ اس پارٹنرشپ کا مقصد محض بنیادی وسائل کی فراہمی نہیں, بلکہ ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ مسائل کے ایسے مستقل حل پیش کیے جائیں جن کے اثرات دور رس ہوں.